بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ اسنیپ بیک فعال ہوا یا کوئی اور معاندانہ اقدام کیا گیا تو IAEA کے ساتھ معاہدے پر عمل نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کا اعلان۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں شدت۔ تازہ حملوں میں 68 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی ملکی اور مقامی مصنوعات استعمال کرنے کی اپیل۔ اور عبوری حکومت 6 مہینے میں انتخابات کرانے کے بعد اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کر کے چلی جائے گی۔ نیپال میں عبوری وزیر اعظم کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور IAEA کے درمیان نئے سمجھوتے پر اس شرط پر عمل ہوگا کہ اسنیپ بیک فعال نہ کیا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ مفاہمت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ملک کی جوہری تنصیبات کا معائنہ پارلیمانی قانون اور اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کی منظوری کے دائرے میں ہوگا، اور اس مفاہمت پر عمل درآمد اس شرط پر ہوگا کہ ایران کے خلاف اسنیپ بیک میکانزم کو فعال نہ کیا جائے۔ انہوں نے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی موجودگی میں ہونے والی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کی میٹنگ کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ اس میٹنگ میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ملک کے حالیہ معاہدے کی وضاحت کی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے حال ہی میں قاہرہ میں IAEA کے سربراہ رافائل گروسی کے ساتھ ملاقات اور پھر معاہدے کے حوالے سے چند نکات کا ذکر کیا اور بتایا کہ یورپ کے پاس اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اقدام غیر قانونی ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ ہمارا تعاون نئی صورتحال اور پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے پیش نظر اب نئی شرطوں کے مطابق ہوگا، اور ہم ماضی کی طرح اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ ابراہیم رضائی نے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ حالیہ سمجھوتے کی یادداشت متعلقہ ممالک کے سربراہوں کو بھیج دی گئی ہے، اور IAEA نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایران اور ایجنسی کے درمیان تعاون کے لیے نئے حالات پیدا ہوئے ہیں اور ایران کی سلامتی کے تحفظات کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ ابراہیم رضائی نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر ملک کے خلاف کوئی معاندانہ اقدام کیا گیا تو مفاہمت کی یادداشت کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ غزہ میں مغربی خاص طور پر امریکی حمایت یافتہ بے لگام صہیونی فوج نہتے فلسطینیوں کی جان لے رہی ہے، جس کے نتیجے میں اپنی مادر وطن کی آزادی کی راہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 65,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس علاقے میں ہونے والے تازہ صہیونی حملوں میں 68 فلسطینی شہید اور 346 زخمی ہوئے ہیں۔ امداد کی تقسیم کے مراکز میں بھی صہیونی دہشت گردوں نے مزید 10 فلسطینیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا، جس کے بعد ایک لقمے کے لیے شہید ہونے والوں کی کل تعداد 2,494 اور زخمیوں کی کل تعداد 18,135 ہو گئی ہے۔
18 مارچ 2025 سے غزہ پر جارحیت کا نیا مرحلہ شروع ہونے کے بعد اب تک 12,321 افراد شہید اور 52,569 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں کل شہداء کی تعداد 64,871 اور زخمیوں کی تعداد 1,64,610 تک پہنچ گئی ہے۔ اس دوران مقبوضہ فلسطین سے اطلاعات ہیں کہ صہیونی آباد کاروں نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف احتجاج کیا، نعرے لگائے اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ دوسری جانب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے تل ابیب میں اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نیتن یاہو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان قیدیوں اور اپنے فوجیوں کو قربان کر رہے ہیں اور وہ جنگ کو ایک ابدی جنگ میں تبدیل کر کے غزہ میں فوجی آپریشن کا دائرہ بڑھا رہے ہیں۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہو رہے مذاکرات کے دوران دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی جارحیت کو ہدف تنقید بنایا اور اسے صہیونی قیدیوں کی زندگیوں کے ساتھ جوا کھیلنے سے تعبیر کیا۔ الصمود آزادی بیڑے میں شامل پہلا بحری جہاز بندرگاہ پر چند دن رکنے کے بعد تیونس کی بندرگاہ بیزرتے سے غزہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق انسانی امداد کا یہ قافلہ جب بین الاقوامی سمندر کی طرف روانہ ہوا تو تیونس کے لوگوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ مختلف اقوام کے سینکڑوں لوگوں نے فلسطینی پرچم اور اپنے ممالک کے جھنڈے لہرا کر میرینٹ جہاز کو روانہ کیا۔ اس ہسپانوی بحری جہاز میرینٹ کا ملاح تیونس سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر بڑی تعداد میں یورپی امن کارکن سوار ہیں۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ مزاحمتی تحریک کو غیر مسلح کرنا صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس سے ملک کی دفاعی طاقت کمزور ہوگی اور اس پر زمینی حملے کا راستہ کھل جائے گا۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان عز الدین نے سن 2000 کے تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی فوج نے تکفیری گروہوں کے مقابلے میں مزاحمتی تحریک کی توانائیوں سے کام لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تکفیری گروہ جو صہیونی حکومت کا ہی دوسرا رخ تھے، لبنان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ لبنان کے رکن پارلیمان عز الدین نے حزب اللہ کو غیر مسلح کیے جانے کے نتائج کے بارے میں کہا کہ یہ دراصل لبنان کی دفاعی توانائی ختم کرنے کی خطرناک کوشش ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق قوم کے نام ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی۔ متاثرہ علاقوں کے وہ گھریلو صارفین جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں، ان کی رقم اگلے ماہ کے بل میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ بارش اور سیلابی صورتحال سے بہت تباہی ہوئی ہے، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ متاثرین کی مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے اگست کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو فوری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنے دورے چین میں J-10C جنگی طیارے بنانے والے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا معائنہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر زرداری نے ملک کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے چین کے ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا معائنہ کیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس معائنے کے موقع پر صدر زرداری کو J-10, J-F-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹر انواع اقسام کے ڈرون طیاروں اور ملٹی ڈومین آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں۔
हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी शहरियों से मुल्की और मकामी मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील की है। हिंदुस्तानी मीडिया जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने इतवार को आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद एक अवामी जलसे से खिताब में अवाम से मुल्की पैदावारों को अहमियत दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्की और मकामी मसनूआत खरीदने को तरजीह दें। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क और नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर तैयार होने वाली मसनूआत खरीदी और इस्तेमाल की जाएं। नरेंद्र मोदी ने दुकानदारों से भी मुल्की सामान फरोख्त करने और मुल्की मसनूआत का बोर्ड लगाने की अपील की। उन्होंने इसके साथ ही ताकीद की कि टीचरों को चाहिए कि गैर मुल्की मसनूआत की एक फहरिस्त तैयार करके बच्चों को दें और उनसे कहें कि ये सामान न खरीदें। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के एक केमिकल प्लांट से गैस के इखराज के नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने इतवार को बताया कि गुजरात के भरूच जिले के दहेज इलाके में एक केमिकल प्लांट में गैस के इखराज के बाद जहरीले धुएं में सांस लेने के सबब 4 अफराद की मौत हो गई। GFL कंपनी ने कहा है कि चारों को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दहेज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर BM पाटीदार ने बताया कि हफ्ते की रात गुजरात फ्लोरो केमिकल लिमिटेड GFL के एक प्रोडक्शन यूनिट में पाइप से जहरीले धुएं के इखराज के बाद कंपनी के मुलाजिम समेत 4 अफराद बेहोश हो गए। इंस्पेक्टर BM पाटीदार ने बताया कि इन अफराद को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इन चारों की मौत वाक़ हो गई। GFL कंपनी ने मरने वालों के लवाहिकीन को 30-30 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। नेपाल की उबूरी वजीर आजम सुशीला कार्की ने ऐलान किया है कि वो 6 महीने में इलेक्शन कराने के बाद जिम्मेदारी नई पार्लियामेंट को सौंप देंगी। काठमांडू से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की उबूरी वजीर आजम सुशीला कार्की ने इतवार को सिंह दरबार में अपना ऑफिस संभाल लिया। उन्होंने ओहदा संभालने के बाद अपने पहले खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत इख्तिदार के मजे लेने के लिए नहीं आई है बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करके इख्तिदार से हट जाएगी। सुशीला कार्की ने कहा कि वो और उनकी टीम 6 महीने से ज्यादा इख्तिदार में नहीं रहेगी और इंतखाबात कराने के बाद इख्तिदार मुंतखब हुकूमत के हवाले कर देगी। उन्होंने आइंदा 5 मार्च को आम इंतखाबात कराने का भी ऐलान कर दिया। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से खबरें खत्म होती हैं। सुनो दोस्तों, न्यूज तो सब सुनते हैं पर अपने दोस्त से सुना क्या? सदाकत अखबार में आपका स्वागत है। सदाकत अखबार में हम सिर्फ न्यूज वाले नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपके इलाके की ताजा खबरें सीधा आपके पास, गली मोहल्ले की बातें हो या बड़ी खबरें, सब कुछ मिलेगा यहाँ। हमारा मानना है कि आपको सब पता होना चाहिए और आपस में जुड़े रहना चाहिए। तो न्यूज सुनने का मजा अब थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। सदाकत न्यूज नेटवर्क के YouTube चैनल पे आ जाओ, एकदम ताजा खबरें पाओ और ऐसे लोगों से जुड़ो जो वाकई में परवाह करते हैं। याद रखना, ये सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। पर हो, दोस्तों को शेयर करो और साथ मिलकर जानकारी में रहो। मिस मत करना, अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि कोई भी खबर छूटे। क्योंकि सदाकत अखबार में हम सिर्फ खबरें नहीं, हम आपकी कहानियां शेयर करते हैं। सदाकत अखबार लोगों को जोड़ते हुए, कहानियां बांटते हुए। चैनल पे मिलते हैं।